محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا سنگم ہے اور ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں بہن بیٹیوں کا، عورتوں کا خاص طور سے مان سمان کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ سالوں سے کہ جب سے خاص طور سے ابھی سکتہ میں جو سرکار ہے، تو ان کی سرکار آنے کے بعد میں خاص طور سے ریپ کے آنکڑوں کے اندر زیادتی ہو گئی ہے۔ ہاں، اور کیوں نہ ہو، حالانکہ ظاہری طور پر جو موجودہ سرکار ہے، موجودہ حکومت ہے، تو انہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن یہ نعرہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے لگایا ہو کہ ہماری سرکار آ گئی ہے، ہماری حکومت آ گئی ہے، تو اس اعتبار سے ہم سے اب تم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو بچاؤ۔ اس بنیاد پر کہ دیکھو، یہ ہمارے ملک میں یہاں تک معاملہ ہے کہ جنہوں نے گینگ ریپ کیا، جنہوں نے ریپ کیا، ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، ان کو باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بلقیس کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلقیس بانو کے گجرات دنگے اور فسادات کے موقع پر جس کے ساتھ میں چند لوگوں نے مل کر کے ریپ کیا، تو گجرات کی جو بی جے پی سرکار ہے، انہوں نے ان ریپسٹوں کو باعزت بری کر دیا، رہا کر دیا، اور باقاعدہ طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، ان کا خیر مقدم کیا گیا، مٹھائیاں تقسیم کی گئی، اور ان سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو کہنے لگے کہ یہ سب کے سب باعزت خاندان کے تھے، باعزت خاندان کے لوگ ہیں، تو اس اعتبار سے انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔ حالانکہ جنہوں نے ریپ کیا ہو، جنہوں نے عورت کی آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا ہو، تو وہ شریف خاندان کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود حکومت کے نمائندوں نے ان کا استقبال کیا، اس لیے کہ آج کل تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری حکومت ہے، ہماری سکتہ ہے، تو ہم جس کے ساتھ میں چاہے جو کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سرکار جو ابھی سکتہ میں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے یکساں سول کوڈ والا قانون بنانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن جن چیزوں پر اصل قانون بنانا چاہیے، جیسے کہ ریپسٹوں کے لیے خاص طور سے قانون بننا چاہیے، ان کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز ہونا چاہیے، لیکن سرکار اس پر کوئی قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ اگر سرکار اس پر کوئی سخت سے سخت سزا تجویز کرتی ہے، تو اس اعتبار سے اس پارٹی کے بہت سے ان کے اپنے نیتا ہی جو ہے اس کے اندر ملوث اور مبتلا پائے جائیں گے، ہاں، اور پھر ان کو بھی سزا دینا پڑے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ سرکار جو ہے اس پر کوئی قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ بلقیس بانو کے ساتھ میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اور قانون نہ بننے کے نتیجے میں پھر منی پور کے اندر ایک 40 سالہ عورت کے جس کے ساتھ میں کھیت کے اندر باقاعدہ طریقے سے ریپ کیا گیا، اس کے بھائی کو اور اس کے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو یہ حوصلے اور یہ ہمتیں جو بڑھ رہی ہے، یہ قانون نہ بنانے کے نتیجے میں بڑھ رہی ہے، ہاں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا نظام، اسلام کا قانون جو ہے سب سے بہترین ہے، سب سے شاندار ہے، کہ اسلام کے اندر ریپسٹ کی جو سزا ہے موت ہے، تو اگر ایک شخص کو
ریپ کرنے کی بنیاد پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بیچ چوراہے پر اسے گولیوں سے بھون دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہوگا، سبق ہوگا، اور اس طریقے سے بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام کے اس طرح کے قانون کو تو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ریپسٹوں کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی قانون نہیں بنا سکتے ہیں، ہم اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ارے تو بیٹی بچاؤ کا جو نعرہ ہے یہ اس سرکار کا بالکل غلط ہے، اس بنیاد پر کہ بیٹیوں کی آبرو اور عزت کی اس سرکار کے اندر تو حفاظت کی کوئی گارنٹی لے ہی نہیں سکتا ہے، ہاں اس اعتبار سے۔ اس لیے سرکار کو خاص طور سے چاہیے کہ اس پر کوئی سخت سے سخت قانون بنائے، اس پر کوئی سخت سے سخت قدم اٹھائے، اور ایسے لوگوں کو ہو سکے تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی سبق ہو اور عبرت ہو، اور دوسری جو بہن بیٹیاں ہیں تو ان کی عزت کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک ہندوستان کی فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔